بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کے 21ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے یہ سڑک سے متعلق ہے۔ حسب سابق معنی الکلمات سے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسیرو میں چلتا ہوں، ابتوار رصیف فٹ پاتھ کو کہتے ہیں، الایمن داہنا، تمرو گزرتی ہے، وسط درمیان میں، مسرعہ جلدی تیزی، العجلات گاڑیاں، ابصر دیکھتا ہوں، اعمدۃ ستون پلر یہ جمع ہے، الکہرباء بجلی، تضلل سایہ کرتے ہیں، المارین گزرنے والے، المشاۃ پیدل چلنے والے، جانبی الشارع سڑک کے دو کنارے، فصیحاً کشادہ، تحرک چلو، سائق ڈرائیور، ملتقى الشوارع چوراہا کراسنگ یعنی جہاں روڈیں ملتی ہوں آ کے، خشیۃ خوف ڈر، یصیبنی مجھے پہنچاتا ہے، ضرر ضرر تکلیف، الترام ٹرام جو روڈوں پہ چلتی ہے پٹڑیوں کے ذریعے، اسلاک تاریں، تنور روشن کرتی ہے، مطعم کھانے کی جگہ ریسٹورنٹ، انواع قسمیں، سہولہ آسانی کے ساتھ، الاصطدام ٹکرانا ایکسیڈنٹ، اشارۃ المرور ٹریفک سگنل، استعد تیار ہو جاؤ، اعبرو پار کرتا ہوں، بطیء آہستہ، لا تسق مت چلاؤ۔ تو اب صفحہ پلٹ لیجئے، ہم سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ الدرس الحادی والعشرون 21واں سبق ہے یہ۔ الشارع سڑک، اسیرو فی الشارع علی التوار الایمن، اسیرو کے معنی ہیں چلنا کے، میں چلتا ہوں، فی الشوارع علی التوار الایمن، لفظی ترجمہ ہے سڑک میں، علی التوار الایمن توار ہے فٹ پاتھ، الایمن دائیں طرف، محاورتاً ہم اس کا ترجمہ کریں گے میں سڑک کے دائیں فٹ پاتھ پر چلتا ہوں، یعنی ہم پر کا معنی لے رہے ہوں گے۔ فأری السیارات تمر فی وسط الشارع مسرعۃ، تو میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کو، تمر جو کہ چل رہی ہوتی ہیں، فی وسط الشارع روڈ کے درمیان، مسرعۃ تیزی کے ساتھ، یعنی میں سڑک کے درمیان تیزی سے گاڑیوں کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وَأَرَى الْعَجَلَاتِ وَالدَّرَّاجَاتِ، اور میں گاڑیاں اور سائیکل دیکھتا ہوں، یعنی دو قسم کی ہوتی ہیں، سائیکلیں بھی ہیں اور گاڑیاں بھی ہیں۔ وَأُبْصِرُ جَانِبَيِّ الشَّارِعِ أَعْمِدَةَ الْكَهْرَبَاءِ، اور میں دیکھتا ہوں جانبی الشارع یعنی روڈ کی دونوں جانبوں میں، اعمدۃ الکہرباء بجلی کے کھمبے، والاشجار الخضراء التي تضلل المارین، ابصر متعلق ہے اشجار کے کہ اس نے کھمبے بھی دیکھے اور درخت بھی دیکھے جو راہ گزر ہیں ان کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ وَأَرَى عَلَى جَانِبِ الشَّارِعِ أَيْضًا مَنَازِلَ عَالِيَةً، اور میں دیکھتا ہوں سڑک کی دونوں جانب اونچے اونچے گھر، بلڈنگز، وَدَكَاكِينَ مُخْتَلِفَةً، اور مختلف دکانیں، وَعِنْدَ مُلْتَقَى الشَّوَارِعِ أَجِدُ مَيْدَانًا فَصِيحًا، اور میں چوراہے کے پاس ایک کھلا میدان پاتا ہوں، اجدو پاتا ہوں، انا لا اسیر فی وسط الشارع، میں سڑک کے بیچ نہیں چلتا، وانما امشی فوق التوار خشیۃ ان یصیبنی ضرر من السیارات او الترام، اور میں صرف فٹ پاتھ کے اوپر چلتا ہوں، وانما امشی فوق التوار، وانما آیا نا تو یہ ذرا تاکید آ گئی اس میں کہ میں صرف فٹ پاتھ کے اوپر ہی چلتا ہوں،
اس خوف سے، خشیتاً اس خوف سے، ان یصیبنی کہ کہیں مجھ تک گاڑی یا ٹرام سے کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت پیدا نہ ہو۔ تو یہ تو الحمدللہ پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اب اسی کے ہم سوال جواب دیکھیں گے۔ اینا تسیر فی الشارع، تم سڑک میں کہاں چلتے ہو، تم سڑک پر کہاں چلتے ہو؟ اسیر فی الشارع علی الطوار، میں سڑک میں فٹ پاتھ پر چلتا ہوں۔ ماذا تری فی الشارع، آپ سڑک میں کیا دیکھتے ہو؟ اری فی الشارع السیارات تمر، میں سڑک سے گزرتی ہوئی گاڑیاں دیکھتا ہوں۔ هل السیارات تمر بطیئۃ، کیا گاڑیاں آہستہ گزرتی ہیں؟ تو جواب ہے لا بل ہی تمر مسرعۃ، نہیں بلکہ وہ تیزی سے گزرتی ہیں۔ وماذا تری غیر السیارات، اور تم گاڑیوں کے علاوہ کیا دیکھتے ہو؟ غیر السیارات یعنی گاڑیوں کے علاوہ، ترا وہ یہ دیکھنے کے معنی میں۔ الدراجات والعجلات المختلفہ، اور میں مختلف سائیکلز اور گاڑیاں دیکھتا ہوں۔ پھر گاڑیاں بھی تو مختلف ہیں نا، بس ہے، ٹرک ہے، بہت ساری ہیں، تو یہ بیسیکلی وہ مراد ہے۔ وماذا تبصر جانبی الشارع، اور تم سڑک کی دونوں طرف کیا دیکھتے ہو؟ ابصر جانب الشارع اعمدۃ الکہرباء والاشجار، میں سڑک کی دونوں طرف بجلی کے کھمبے اور درخت دیکھتا ہوں۔ ما فائدۃ الاشجار حول الشارع، سڑک کے گرد درختوں کا کیا فائدہ ہے؟ حول الشارع، ٹھیک ہے نا، حول کے معنی ہوتے ہیں دائیں بائیں جو ہوتی ہے آپ کی۔ انہا تضلل المارین والمشاۃ، بے شک وہ گزرنے اور پیدل چلنے والوں کو سایہ دیتے ہیں۔ اب الاشجار ہیں، لہٰذا ہم نے جو اس میں فعل مضارع استعمال کیا وہ مؤنث کا ہم نے استعمال کیا، تضلل۔ وماذا تری علی اعمدۃ الکہرباء، اور تم بجلی کے کھمبوں پر کیا دیکھتے ہو؟ اری علی الاعمدۃ اسلاک الکہرباء، میں بجلی کے کھمبوں پر بجلی کی تاریں دیکھتا ہوں۔ اسلاک یہ تاریں ہیں۔ ما فائدۃ الکہرباء، بجلی کا کیا فائدہ ہے؟ الکہرباء تنور شوارعنا وبیوتنا، بجلی ہماری سڑکوں اور گھروں کو روشن کرتی ہے۔ هل تری مطعما فی جانب الشارع، کیا تم سڑک کے کنارے ہوٹل دیکھتے ہو؟ نعم اری مطعما ودکاکین فی جانب الشارع، جی ہاں میں سڑک کے کنارے ہوٹل اور دکانیں دیکھتا ہوں۔ لماذا تسیر علی الطوار، تم فٹ پاتھ پر کس لیے چلتے ہو؟ تو جواب ہے کئی لا یصیبنی ضرر من السیارات، تاکہ مجھے گاڑیاں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ الحمدللہ ترجمے کا کام مکمل ہو گیا، ہم نے سبق بھی پڑھ لیا اور اس کے اندر ہم نے ماضی بھی دیکھ لیے اور مضارع بھی دیکھ لیے۔ مزید یہ ہے کہ تمرین میں یہ چیز آئے یا نہ آئے، اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا کریں۔ جیسے ارا علی الاعمدۃ، تو علی جار مجرور والی چیز آ گئی، تو اس کو نوٹ کر لیا کریں آپ، ٹھیک ہے۔ ترا آیا تو ہمیں پتہ چل گیا مضارع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ تمرین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمرین ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے فعل مضارع کو تلاش کرنا ہے درس ماضی سے، تو یہ سارے ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ نے مضارع پڑھے ہیں ان کا ماضی بنائیں، جیسے اسیرو تھا، ارا تھا، تمرو، ابصرو، تضللو، اجدو، امشی، یصیبو، یہ سارے مضارع تھے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس کے آپ مفرد بنائیں، تو اسیرو ہے سرتو ہو جائے گا، ارا ہے رائتو ہو جائے گا، کیونکہ واحد مخاطب کا آپ نے صیغہ استعمال کرنا ہے۔ بالکل آخری جو دو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے یہ۔ تمرو سے مرت ہو گیا، اسیرو سے سرتو ہو گیا، ارا سے رائتو ہو گیا، تمرو سے مرت ہو گیا، ابصرو سے ابصرتو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تضللو سے ظللت ہو گیا، اجدو سے وجدتو ہو گیا، امشی سے مشیتو ہو گیا، یصیبو سے اصابہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک اپنے وزن پہ ہو رہا ہوگا۔ جس طرح یصیبو ہے واحد مذکر غائب تو مضارع میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جب اس کا ماضی بنانا ہے تو اس کے لیے بھی وہی صیغہ ہم اٹھائیں گے، اصابہ،
یہ اسی کی کیٹیگری میں آتا ہے نا، یہاں بھی غلطی سے بچنا ہوگا۔ البتہ جس طرح مخاطب کا کوئی صیغہ آ گیا اسیرو، تو یہ مضارع میں انہوں نے استعمال کیا اس کو، لیکن اگر ہم اس کے ماضی پہ جاتے ہیں تو سرتو بنے گا، سرتو سرنا۔ تو یہ بیسکلی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اگلا ہدف ہے دیے گئے کلمات کے آپ نے مفردات لکھنے ہیں۔ سیارات ہے تو یہ سیارتن کی جمع ہے، عجلات ہے تو یہ عجلتن کی جمع ہے، دراجات دراجتن کی جمع ہے، اعمدتن ہے تو یہ عمود کی جمع ہے، اشجار شجر ان کی جمع ہے، منازل منزل ان کی جمع ہے، دکاکین دکان کی جمع ہے، شوارع یہ شارع ان کی جمع ہے، میادین میدان کی جمع ہے، مدارس مدرسۃ ان کی جمع ہے، مطاعم مطعم ان کی جگہ ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ہدف ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمیں املاک کی بات کی جا رہی ہے، انشاء کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں جو گاڑیوں سے متعلق ہو جو سڑکوں پہ چلتی ہیں۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ ہنٹ دے دیتا ہوں میں، گاڑیاں ہیں تو بھئی اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، بعض ان میں بڑی ہوتی ہیں، بعض چھوٹی ہوتی ہیں، بعض اس کام کے لیے آتی ہیں، بعض اس کام کے لیے آتی ہیں، تو بہت ساری کیٹیگریز بن گئی نا۔ اسکول بس کار نہیں ہوتی، کار اسکول بس نہیں ہوتی، ٹرک کا ایک اپنا کام ہے، تو یوں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں پھر ان میں بھی انواع مختلفہ ہیں، بی ایم ڈبلیو ہے، مرسیڈیز ہے، اوڈی ہے، ٹویوٹا ہے، تو یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بھی بہت ساری کمپنیاں اس کی صنعت میں جو ان کے لیے تیار کرتی ہیں، تو مختلف چیزیں آپ جو ہے وہ اس میں جمع کر کے یہ 10 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہدف ہے ہمارا کہ ہم نے اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے، اور جو امر کے صیغے ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، الگ کرنا ہے۔ اب جیسے الشوارع الواسعۃ نعمۃ من اللہ تعالی، اب کھلی سڑکیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی قدر تو انسان کو شام کو ہی آ رہی ہوتی ہے، جب گھر لوٹ رہا ہوتا ہے اور سڑکیں تنگ ہوتی ہیں اور ٹریفک جام ہوتا ہے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو در حقیقت سڑکیں اگر چوڑی ہوتی ہیں تو انسان کا وقت بچتا ہے، جو آپ کی توانائی کو بحال رکھتا ہے، جو کہ آپ کو پھر عبادات میں مدد فراہم کرتا ہے، ورنہ تو تھکا ہر آدمی پہنچتا ہے، کئی دفعہ نماز تک قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو نعمت جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ البتہ اس پوری عبارت کے اندر کوئی امر یا ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ابھی ہمیں ہدف دیا گیا ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر عبارت میں امر نہیں ہوگا، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس جگہ پہ وہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تمر فیہا السیارات بسہولۃ، ان میں گاڑیاں آسانی سے گزر جاتی ہیں۔ ولا یحصل الاصطدام، اب جب سڑکیں کھلی ہوتی ہیں، گاڑیاں آسانی سے گزرتی ہیں تو حادثہ بھی نہیں ہوتا۔ وعندما ملتقى الشوارع اشارۃ المرور، اور چوراہے کے پاس ٹریفک کا سگنل ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ اذا رأیت ضوء احمر فقف، جب آپ سرخ بتی دیکھیں تو رک جائیں۔ اب دیکھیں فقف، قف آ گیا اس میں امر، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ضَوْءً أَصْفَرَ فَاسْتَعِدْ، اور جب آپ پیلی یا زرد بتی دیکھیں تو تیار ہو جائیں۔ اب یہ دونوں کی تیاری ہوتی ہے، رکنے کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ریڈ آ رہی ہے، یا پھر جانے کی بھی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد گرین آ رہی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ضَوْءً أَخْضَرَ فَتَحَرَّكْ، اب یہ جو فَاسْتَعِدْ تھا، استعد امر ہے، تحرک یہ بھی امر ہے۔ اور جب آپ سبز بتی دیکھیں تو حرکت کریں، چلے جائیں۔ وَلَا تَسُقِ السَّيَّارَةَ فِي غَفْلَةٍ، اور گاڑی کو لاپرواہی سے نہ چلائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ عربی سے اردو کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور ہم نے اس میں بعض امر کے صیغے تلاش بھی کر لیے۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں ترجمہ بالعربیہ کی طرف، اور فعل مضارع کو تلاش کریں گے۔ ہم جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو کبھی ریل گاڑی سے، کبھی بس سے، کبھی موٹر سے، اور کبھی ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اذا نسافر من بلدۃ الی بلد، یا من مدینۃ الی مدینۃ، جو بھی لفظ سوٹ کرے۔ اذا نسافر من بلدۃ الی بلد آخر، یعنی دوسرے شہر۔ فنسافر طارۃ بالقطار، ہم نے پڑھا تھا قطار ریل گاڑی کو کہتے ہیں۔ وطارۃ بالحافلۃ، اور کبھی جو ہے وہ بس کے ذریعے۔
وطارتن بالسیارتی، اور کبھی کار کے ذریعے، وطارتن بالطائرتی، اور کبھی ہوائی جہاز کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو اردو میں کیونکہ فعل آخر میں آ رہا ہوتا ہے اور عربی میں پہلے آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ایک لفظ کو پکڑ کے اگر آپ ترجمہ کریں گے تو آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے، لہٰذا اینڈ تو ہے وہ اس کا ہمیں محاورتاً ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب اس عربی کی عبارتوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ بیسکلی کیا ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، کبھی ریل گاڑی پہ، کبھی بس پہ، کبھی موٹر پہ، اور کبھی ہوائی جہاز کے ذریعے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، ہمارے شہر کراچی میں ہر قسم کی گاڑیاں موجود ہیں۔ پی مدینتینا بھی کہا جا سکتا ہے، پی مدینتینا کراتشی کلو انواع العجلات موجود، ہمارے شہر کراچی میں ہر قسم کی گاڑیاں موجود ہیں۔ موٹر، ٹیکسی، رکشہ، اونٹ گاڑی، گھوڑا گاڑی اور گدھا گاڑی وغیرہ۔ یعنی یہاں بیسکلی اب ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ وہ جو ہر قسم کی سواریاں موجود ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ مثلاً السیارۃ و تاکسی و عربۃ، اس کو ٹیکسی نہیں لکھیں گے، اس کو آپ لکھیں گے تاکسی، تا الف کاف سین یہ، تاکسی یوں لکھا جاتا ہے عربی میں اسے۔ و عربۃ، رکشے کو کہا جاتا ہے۔ و عربۃ الجملی، اور اونٹ گاڑی، یعنی وہی جو اونٹ کے پیچھے انہوں نے باندھا ہوا ہوتا ہے اس کو اونٹ گاڑی کہتے ہیں۔ وعربۃ الحصانی، گھوڑا گاڑی۔ وعربۃ الحماری، گدھا گاڑی۔ تو یہ مختلف سواریاں ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں سواریاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں رواج ختم ہو گیا ہو، یہ ساری سواریاں استعمال ہوتی ہیں۔ وغیرہا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وغیرہ۔ جب میں سڑک پار کرتا ہوں تو پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہوں۔ اذا اعبر الشارع، جب میں پار کرتا ہوں روڈ کو، انظر یمینا و شمالا سابقا، دیکھتا ہوں دائیں بائیں پہلے۔ یہ عربی میں اس انداز میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ اردو میں اگر آپ لفظ ب لفظ جائیں گے تو پھنس جاتا ہے آدمی، اس لیے اس کو ہم با محاورہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں جب بھی روڈ کراس کرتا ہوں تو پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہوں، اور جب سڑک کو خالی پاتا ہوں تو اسے پار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَجِدُ الشَّارِعَ خَالِيًا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اجیدو پاتا ہوں، شارع روڈ، خالیاً خالی، آبرہ تو اسے پار کرتا ہوں، اسے کراس کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا قیمتی فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے تاکہ اذواق کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔